اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان کی زندگی سفر ہے اور سفر بھی ایسا ہے جو اس نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا اور نہ ہی اس کی مرضی سے ختم ہوگا. انسان زندگی میں جتنے بھی سفر اختیار کرتا ہے عام طور پر اس میں ان کی رضا شامل ہوتی ہے. اپنی مرضی سے انسان زندگی میں سفر کرتا ہے، لیکن ہمارا اس دنیا میں آنا یہ نہ ہماری مرضی سے ہے اور نہ جانا ہماری مرضی سے. جب اللہ رب العزت نے چاہا ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور جب تک اللہ پاک چاہیں گے ہم اس دنیا میں رہیں گے، اور جب چاہیں گے جب اللہ پاک ہمیں اس دنیا سے لے جائیں گے. اور یہ سفر کا پہلا مرحلہ نہیں ہے. سفر کا پہلا مرحلہ یہ عالم ارواح کا خالق اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی. میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک سب ارواح نے کہا آپ ہمارے رب ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اس دعوے کو آزمانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ اس دنیا میں آ کے یہ اس دعوے کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. تو ہم نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں، تو اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم اس دعوے پہ قائم ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں کہ نہیں ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں. ہم جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں اس میں ہم اللہ رب العزت کو کتنا اپنا رب مانتے ہیں. ہماری جو زندگی ہے اگر تو یہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں گزر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزر رہی ہے، پھر تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں. ہم نے جو اللہ سے اقرار کیا تھا لست بربکم قالوا بلی، کہ آپ ہمارے رب ہیں، تو پھر تو ہم سچے ہیں اپنے دعوے میں. اور اگر ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں ہے تو پھر اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جیسا زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ہماری زندگی ویسی گزرتی ہے. یہ 24 گھنٹوں کی صرف عبادات نہیں، اپنے معاملات بھی، اخلاق بھی، معاشرت بھی، یہ سب چیزیں ایسی گزرنی چاہیے کہ جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم عبادات پوری کرتے ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. دین عبادات کے ساتھ معاملات کا بھی نام ہے، دین معاشرت کا بھی نام ہے، دین اخلاق کا بھی نام ہے. یہ سب چیزیں ملا کر دین بنتا ہے. عبادت تو اس کا صرف ایک چیز ہے. اگر عبادت ہی سارا دین ہوتا تو شیطان نے تو اتنی عبادت کی تھی اللہ رب العزت کی کہ جنات میں سے تھا. اللہ نے اس کو آسمان کو اٹھایا، اس نے پہلے آسمان کی عبادت کی، پھر اوپر ترقی کرتے کرتے فرشتوں کا سردار بن گیا. تو دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین اطاعت کا نام ہے کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں،
ہمارا کاروبار ایسا ہونا چاہیے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. ہم ملازمت کرتے ہیں، ہماری ملازمت ایسی ہونی چاہیے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. ہم گھر آتے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، ہمارا ان کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے حکم نے فرمائے. پھر ہم پکے مومن، پھر ہم مسلمان ہیں، پھر ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہم نے آپ کے عمل کے مطابق زندگی گزاری. عام مشاہدہ میرا تو یہ ہے، آپ ساتھیوں کا بھی ہوگا، کہ جو شخص دیندار ہو جاتا ہے، نمازی ہو جاتا ہے، وہ گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی ہو گئے، یہ بہت سخت ہو گیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نرم ہے، اتنا نرم دین ہے جتنی نرمی اس دین کے اندر ہے کسی کے اندر. نماز کا حکم 700 بار اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، 700 بار. اور نرمی کتنی ہے؟ اگر نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو. جس طرح طبیعت اجازت دے اس طرح پڑھ لو. ہم اپنے معاملات پر غور کریں کہ ہماری زندگی ایسی گزرتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اللہ نے ایک رول ماڈل بنا دیا ہمارے لیے کہ ایسے زندگی گزارو. کل کوئی کہہ سکتا تھا جی قرآن پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اتنی باتوں پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا. ایسی زندگی گزارو. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. ہماری زندگی ایسی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اگر تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقل کر لیں تو یہ بھی کامیابی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی نقل ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہمارا چہرہ رسول اللہ کے چہرے جیسا ہو، ہماری عادات، ہم کوشش کریں اپنی عادات رسول اللہ کی عادات جیسی ہوں، ہمارے معاملات رسول اللہ کے معاملات جیسے ہوں. 100% تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہو ہماری پوری زندگی ایسی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. کل جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہر فرد میں چلے جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے، آپ نے چلے جانا ہے. اور آنے کی جو ترتیب ہے ایک ترتیب سے آتا ہے، دادا باپ بیٹا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں. جس وقت اللہ رب العزت وقت پورا ہو جائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، چلو بھائی فرشتہ. اور جب موت کا فرشتہ لے کے آئے، کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کہ آج اگر موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی چلو میرے ساتھ، ہمارے سامنے ہمارے دوست احباب جاتے ہیں نا. کسی اللہ کے نبی سے اسرائیل علیہ السلام کی دوستی تھی. انہوں نے کہا کہ جب تم آنا نا میری موت کا وقت آ جائے تو مجھے اشارہ کر دینا، کوئی مجھے پہلے بتا دینا. اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا. جب ان کی موت کا وقت آیا کہا جی چلو، تو انہوں نے کہا بھائی تم نے مجھے بتایا نہیں کہ میرا وقت آ گیا. تو عرض کی حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا، جب آپ کی داڑھی میں سفید بال آیا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا وقت آ گیا. جب آپ کو کوئی رشتہ دار کوئی عزیز اس دنیا سے گیا تھا، میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ آپ کا وقت آ گیا ہے. یہ جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار آہستہ کار کی دنیا سے جاتے ہیں، یہ موت کا فرشتہ روایات کے اندر آتا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ موت کا فرشتہ رونے والوں کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے تم رو نہیں، تم اس پہ رو رہے ہو، تم رو نہیں. میں اس گھر میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک ایک ہی جاندار اس گھر میں رہے گا. حدیث میں آتا ہے اگر اس فرشتے کے الفاظ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان اور جن سن لیں تو وہ اس مردے پہ رونے کے بجائے اپنے آپ پہ رونا شروع کر دیں. یہ جو آج دوست احباب ہمارے چلے جاتے ہیں، ہمارے جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، یہ سب نشانیاں ہیں تاکہ ہم کیا کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ سے ڈر لیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں پریشانیاں دیتے ہیں، ہمیں دکھ دیتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں. یہ اس لیے دیتے ہیں
تو کسی نے ایک واقعہ لکھا، کہنے لگا کوئی جانوروں کا ڈاکٹر تھا، تو کہنے لگا میرے دل میں ایک سوال تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں مشکلات کیوں دیتے ہیں، پریشانیاں کیوں دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے ایک دفعہ میرے پاس جانوروں کا ڈاکٹر تھا، تو میرے پاس امریکن سفیر جو ہے کراچی میں، یہ آیا اور اس کے ساتھ ایک کتا تھا۔ سیکورٹی نے کہا یہ امریکن سفیر میں آپ سے مل رہا ہے، تو کتے کا کوئی مسئلہ ہے۔ وہ کتا لے کے آیا اور کہنے لگا کہ یہ کتا جو ہے یہ میں اس کو جب کھانا دیتا ہوں تو یہ کھاتا نہیں ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، کل آپ اس کو لے جائیے، چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلے دن جو ہے اس دن شام میں اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہنے لگا اس کتے کو باندھ دو، ہر 2 گھنٹے بعد اس کو مارنا اور اس کو دن میں صرف ایک ٹائم پہ کھانا دینا بس۔ تو وہ تو نوکر تھا، اس نے ایسا ہی کیا، اس کو باندھ دیا، ہر 2 گھنٹے بعد اس کتے کو مارتا اور اس کا پورے 24 گھنٹے میں اس نے ایک ٹائم یا 2 ٹائم کھانا دیا۔ تو جب اگلے دن وہ امریکی سفیر واپس آیا تو اس نے نوکر آپ کتے کو لے کے آؤ۔ اب کتا جیسے ہی آیا تو کتے نے ایک دم چھلانگ ماری اور سفیر کے اوپر اس کو لاڈ کرنا شروع کر دیا، اس کو چاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بڑا ہے نا، کہنے لگا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا جی اس کو علاج کی ضرورت تھی، میں نے اس کے ساتھ کچھ علاج کیا ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ چل گیا اللہ رب العزت ہم پر سختی کیوں کرتا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو کھا کر جب ناشکری کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت ہم پر سختی کرتا ہے۔ جو زبان اللہ کا شکر ادا کرتی رہے، جو دل اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس پر کسی بھی قسم کی کوئی سختی آ جائے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی بادشاہی دی تھی؟ اللہ نے ایسی بادشاہی تو سلمان علیہ السلام کو دی تھی کہ انسان تو انسان، باقی تمام مخلوقات ان کا حکم مانتے ہیں۔ وہ پوری زندگی حضرت سلمان علیہ السلام پہ اللہ نے کوئی آزمائش نہیں ڈالی۔ اللہ جب اپنی نعمتوں کو دیتے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نعمتوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ جو زبان اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، جو دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور دیں گے۔ آج ہماری زندگیوں میں جو سب سے پہلی چیز نکلی ہے وہ اللہ کا شکر نکلا ہے۔ آپ چلے جائیں مجمع میں، میرا یہ تجربہ ہے، 10 بندوں سے پوچھیں گے ان میں سے 9 بندے کہیں گے مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ کوئی شاید کوئی ایک اللہ کا بندہ کہے گا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہے۔ ہمارے زبان سے شکر نکل گیا، ہمارے دلوں سے شکر نکل گیا، اللہ نے آسائشوں کے باوجود ہم پہ پریشانیاں ڈال دی۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد سے اپنے آپ کو مقابلہ کریں تو آج ہمارے پاس آسائشیں زیادہ ہیں۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ ان آسائشوں میں نہیں تھے، لیکن ان کے پاس سکون زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کی زبان شکر کرنے والی تھی، ان کا دل شکر کرنے والا تھا۔ آج ہم نے شکر کرنے والی زبان نکال دی، شکر کرنے والا دل ختم ہو گیا۔ ہر وقت ہم شکر کرتے ہیں ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے آسائشوں کے باوجود، نعمتوں کے باوجود پھر ہمارے دلوں میں کیا کیا؟ تنگی پیدا کر دی۔ جب بندہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو اور نوازتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے نا۔ یہ عبادات کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے۔ بندہ اگر صبح صحیح سلامت اٹھا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ زندگی جب اللہ کی طرف سے گزارے گا، جب یہاں سے چلا جائے گا اور زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی، پھر اللہ پاک اس کو اس سے زیادہ ایسی نعمتیں دیں گے، روایات میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ ایسی اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں صرف اس لیے کہ اس بندے نے دنیا میں مجھے یاد کیا، مجھے راضی رکھا۔ ورنہ تو اللہ پاک چاہے تو اللہ پاک کوئی انعام نہ بھی دیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ وہی آئی کہ داؤد، کچھ لوگ عبادت جو ہے وہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جہنم سے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اس قابل نہیں تھا کہ میری عبادت کی جاتی۔
اللہ پاک کی ذات تو عظمت والی ہے، ہم نے تو عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، لیکن اللہ نے اس کو پھر جزا رکھی، ایسا انعام رکھا ہے کہ نہ کسی انسان نے دیکھا ہے، نہ کسی کانوں نے سنا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ پاک نے جنت بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ رکوع کیا، جنت کو رکوع کیا۔ جبرائیل السلام گئے جنت کو گھوما، ایک جگہ ایک نور چمکا، روشنی چمکی تو آپ سجدے میں گر گئے۔ آواز آئی بھائی سجدے میں کیوں گرے؟ اس کی کہ اللہ پاک میں سمجھا کہ شاید آپ کی تجلی ہے۔ فرمایا نہیں، تم جنت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، انفاق کی حالت میں دیکھ رہے تھے، ایک حور تمہیں دیکھ کے مسکرائی، یہ اس کی مسکراہٹ کی روشنی، یہ اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں۔ اس لیے کہ تم دنیا میں اللہ کو راضی کر لو، پھر آگے کے معاملے بہت آسان ہیں، قبر میں، حشر میں، قیامت میں اللہ تمہیں راضی کرے گا۔ میں نے کہیں پڑھا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے کہیں گے تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ جب تک بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کے؟ اللہ میں راضی ہوں، یہ جو پڑھتا ہے اللہ میں راضی ہوں آپ کے رب ہونے پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ اور دین کے اسلام ہونے پہ میں راضی ہوں۔ بندہ دنیا میں اللہ سے راضی رہا، پھر اللہ قیامت کے دن اس کو راضی کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، فرمایا اس بندے کو دیکھو وہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ آسان سا فارمولہ ہوتا ہے، اگر بندہ اللہ سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے، بندہ اللہ سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اور بندہ اللہ سے راضی کیسا ہو کہ اس کی زبان شکر کرنے والی ہو، اس کا دل شکر کرنے والا ہو، اس کا دل اللہ کو یاد کرنے والا ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے۔ نماز میں ہے جب بھی اللہ کو یاد کرے، کاروبار میں ہے جب بھی اللہ کو یاد کرے، گھر میں ہے جب بھی اللہ کو یاد کرے، یہ سب سے آسان نسخہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری طرف متوجہ ہیں، آپ دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، میں دل میں اللہ کو یاد، کوئی نہیں جانتا یہ بندہ کس حال میں۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ کی رحمت اور محبت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر اللہ پاک اس دل سے باقی محبتوں کو نکال دیتے ہیں، مخلوق کو اس کا گرویدہ کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے اللہ مخلوق کو اس میں فنا کر دیتا ہے، مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیتا ہے۔ ایسی اللہ کے نام کی برکت ہے اور آسان کام ہے۔ اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے آسان کام ہے، نہ اس کے لیے کسی وضو کی ضرورت ہے، نہ نیت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کام کی ضرورت، بس چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہے۔ اور جب بندے کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے گا، اللہ کی یاد پیدا ہو جائے گی، پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ گناہ چھوڑنا سب سے آسان ہو جائے گا جب بندے کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کو یاد کرے گا تو اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے گا، دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ الٹا کام کرے گا تو اس کا دل کہے گا نہیں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں نا۔ انسان جہاں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر یہ نورانیت نہیں ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ نورانیت پیدا ہو جائے گی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر کم نہیں تولا جائے گا، پھر جھوٹ نہیں بولا جائے گا، پھر کسی کا حق نہیں دبایا جائے گا، پھر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، پھر کاروبار میں ڈنڈی نہیں ہوگی، پھر ملازمت میں کام چوری نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، بچہ ہے اگر اس کو پتا ہو میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ آج کل جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بندہ اس عبارت کو دیکھتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے کہ جی میں الٹا کام کروں گا تو ایک طرف سے پکڑ لیں گے۔ کیمرے سے اس کو اتنا خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی الٹا کام نہیں کرنا، اور جب اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کیسے کرے گا؟ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر بندے کے دل میں یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ کم تولے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ظلم کرے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ حقوق العباد میں ڈنڈی مارے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یہ ہم میں سارے جو گناہ ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جس دن ہمارے دل میں اتنی نورانیت پیدا ہو گئی، ہمارے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ اس دائیے کو پیدا کرتے ہیں، اس نعمت کو پیدا کرتے ہیں، اس نور کو پیدا کرتے ہیں، ان کی صحبت کے اندر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے نا، تو ایک صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے کہ بھئی میں تو منافق ہو گیا۔ پوچھا کیوں؟ تو عرض کی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر والے ہی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بس اللہ میرے سامنے، ایسی میری کیفیت ہے۔ اور جب میں باہر بازار میں نکلتا ہوں تو پھر آہستہ آہستہ میں گھر والوں میں، تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی میری بھی ایسی کیفیت ہے۔ حضرت صدیق کے پاس گئے، انہوں نے عرض کیا کہ میری بھی ایسی ہے۔ تو تینوں اصحاب مل کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ رسول اللہ ایسی کیفیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جیسی کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے، ایسی کیفیت اگر باہر بھی ہو تو فرشتے آپ سے ہاتھ ملائیں، مسافر ہے۔ یعنی ایسی کیفیت حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، پھر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کے دل میں نور فرماتا ہے۔ اللہ کا نام نور ہے، نور، ہر چیز میں برکت ہے، ہر چیز کا اثر ہے۔ کوئی بھی آپ نام لیں گے اس کا ایک اثر ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں، با معنی رکھے جائیں بچوں کے نام۔ ابن سینا ایک فلسفی گزرا ہے، طبیب بھی تھا بڑا مشہور، تو کسی بزرگ کی مجلس میں تھا، انہوں نے کہا جی اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے ایک نام سے بلا فوائد بیان کی اللہ کے ذکر کے، تو اس نے کہا جی ایک نام سے اتنی برکت ہے، ایک لفظ اللہ سے اتنے فوائد۔ تو اللہ والے جو ہیں یہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا خر، تمہیں کیا پتا؟ اب اس کو خر کہا یعنی گدھا، اتنا بڑا معزز آدمی، جب اس کو گدھا کہا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ۔ تو پھر آپ نے اس کو بلایا کہ لگے میں نے تمہیں کچھ کہا، تمہیں مارا؟ کچھ بھی نہیں کہا، تمہیں صرف میں نے ایک لفظ کہا گدھا، اور اس میں اتنی تاثیر تھی کہ تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب اس لفظ میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے؟ اللہ کے نام میں تو اتنی تاثیر ہے کہ قیامت تک یہ جو کائنات قائم ہے یہ اللہ کے نام سے قائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس کائنات کو اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا، صرف نام لینے والا ہوگا بس۔ ایک بھی آدمی، پوری دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اللہ اس کائنات کو سلامت رکھیں گے، یہ کائنات چلتی رہے گی۔ جب ایک بھی آدمی اللہ کا نام نہیں لے گا پھر اللہ کہیں گے اس قیامت کو، اس کائنات کو مٹا دو، اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اتنا برکت والا ہے اللہ کا نام۔ اور جب اللہ کا نام کسی کے دل میں آئے گا تو پھر جو کائنات اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے چل رہی ہے، جس دل میں اللہ کا نام آئے گا پھر وہ دل کیسا چلے گا؟ پھر وہ چلے گا نہیں، وہ دوڑے گا، پھر وہ دوڑے گا۔ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ آسمان سے ایسی وہ جگہ چمکتی ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا آسمان پر ستارے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زمین سے ایسے چمکتی ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ اور جس دل میں پھر اللہ کا ذکر ہوگا وہ دل آسمان سے کیسے چمکے گا؟ وہ دل بھی آسمان پہ چمکے گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ جی ذاکر کا دل ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے۔ کچھ عرصے پہلے میری نظر سے ایک تصویر گزری سیٹلائٹ کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عام طور پر سیٹلائٹ سے جو تصویریں آتی ہیں وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہیں، سادی سے، بلیک اینڈ وائٹ۔ دو تصاویر سیٹلائٹ سے آئی تھیں جو مسجد نبوی شریف کی اور بیت اللہ شریف کی، اور جب وہ سیٹلائٹ سے لی گئی تو وہ اتنی روشن تھی جیسے دودھ ہوتا ہے، سفید دودھ، سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر۔ اس لیے کہ وہاں اللہ کے انوارات برستے ہیں، وہاں اللہ کی محبت برستی ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کی محبت برستی ہے۔ جس دل میں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں اللہ کی محبت برسے گی۔ پھر یہ جو ہمیں دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، دنیا کی محبت ہے، یہ مال کی جھنجھٹ ہے، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ پھر مال جیب میں تو رہے گا، دل میں نہیں رہے گا۔ جس دل میں اللہ کا نام آ گیا پھر اس دل میں
کوئی اور چیز نہیں ٹھہر سکتی. جہاں اللہ کا نام ٹھہر گیا وہاں کوئی اور چیز نہیں ٹھہر سکتی. ساتھی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا نام اپنے دل کے اندر جب ہم بسا لیں گے تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے دل کو منور کرتا ہے. اور جب دل پھر منور ہو جائے گا پھر ہر چیز آسان ہو جائے گی. آج سب کی خواہش ہوتی ہے جی میں اللہ کا ولی بنوں، سب کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے. اور یہ بڑا آسان نسخہ ہے اللہ کا ولی بننا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے. باقی کام سارے مشکل ہیں، اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے آسان کام ہے. جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اللہ نے ان کو پھر مقام عنایت فرما دیا. فضیل بن غیاث ڈاکو تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے. اللہ نے جب ہدایت دی، دل میں اللہ کا نام روشن ہوا تو وقت کے تابعی بنے. اور پھر اللہ لوگوں کو اللہ سکھایا کرتے تھے، پہلے ڈاکے مارا کرتے تھے. جب بندہ اللہ کی یاد میں چلے جائے، اللہ کو راضی کر لے، سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی. پھر اللہ اس کو چھوڑتے نہیں ہے. جب بندے نے اللہ کو راضی کر لیا پھر اللہ اس کو چھوڑتے نہیں ہے، پھر اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں. حدیث شریف میں بندہ ایک قدم اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ 10 قدم اس کی طرف. جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کو چھوڑتے نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 30 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قل هو الله احد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا اللہ پاک نے پڑھا گیا اس کا ثواب دیے گئی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش فرمائیے. آپ کے فرمان اللہ صاحب اکرام سلسلہ عالیہ رحمت علیہ یہ اللہ پاک اس کا ثواب مسلمان مردوں زندہ اور مردہ سب کا نام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں. یہ ہمارے سلسلے میں ذکر خفی کیا جاتا ہے، یعنی دل سے ذکر. اور دل سے جو ذکر ہے اللہ کو دل سے یاد کرنا، یہ زبان سے یاد کرنے سے 70 گنا افضل ہے. حدیث شریف میں ہے کہ زبان سے اللہ کو یاد کرنا اور دل سے اللہ کو یاد کرنا. دل سے اللہ کو یاد کرنا گویا 70 درجے افضل ہے زبان سے اللہ کو یاد کرنا. طریقہ اس کا یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے پہ رومال یا کپڑا ڈال لیں. اپنی توجہ جو ہے یہ دل کی طرف رکھنا، دل کی طرف دھیان رہے
اور دل کا دھیان اس بات پر رہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ جائے اور میرا دل کر رہا ہے بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے، حدیث شریف کے اندر ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، ہم اللہ سے محبت کا گمان رکھیں گے تو اللہ پاک کی محبت ہمارے قلب کے اندر آئے گی۔ جب اللہ پاک کی محبت ذکر کی برکت سے ہمارے قلب کے اندر آئے گی تو پھر قلب میں نورانیت پیدا ہوگی، نور پیدا ہوگا، اور جب قلب کے اندر نور پیدا ہوگا تو گناہوں کی ظلمت دور ہوگی۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کی محبت آئے گی، پھر نیک کاموں میں آسانی ہوگی، اللہ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، معاملات میں آسانی ہوگی۔ تو توجہ دل کی طرف کرتے ہیں کہ تسبیح چلائی جائے گی نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کر رہی ہے إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مومنات ذکر خدا نسیان کو، مومنات ذکر خدا نسیان کو، تابعانی درد عالم معذور، ذکر حق آمد غذائے حضران، ذکر حق مرحب دل وجروران، اللہ اللہ اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ اللہ اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دمیش کی آگ لگا کر اللہ 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 کر، وفی انفسکم صورت نورانی وہو معاکم رمز قرآنی،
اینما کنتم ہے خاص نشانی نحن اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر من عرض کا تصور جماعت فقد عرض کا یقین بتات انا سرا دل میں چھپات اقرا کتاب جرمانے پا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا دوں خودی کا پردہ دل سے ہٹا دوں رب کو اپنے جلد بنا دوں یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ اللہ دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے جی اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی آئے تم بندگی کرنے ہنسے لذات دنیا میں کوئی اندھی عقل تیری کیسی نادانی ہے گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی توبہ کر گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی توبہ کر کہاں ہے باپ دادا سب کہ جن کی تو نشانی ہے گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی توبہ کر کہاں ہے باپ دادا سب جن کی تو نشانی ہے نہ کر بلک نہ طاقت پر نہ دولت پر نہ حشمت پر نہ کر بلک نہ طاقت پر نہ دولت پر نہ حشمت پر کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے تمہیں کی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم تمہیں کی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم کیا کر میں تیری نیکی ہی تیرے کام آنی ہے اللہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ 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 ذکر حق آمد غدائے روح، ذکر حق آمد غدائے روح، ذکر حق مرہم دل مجرورا۔ اللہ اللہ اللہ
دعائیں خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہوئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا اللہ پاک اپنے رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں اگر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ پاک اس نسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور کوثر نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد درجہ سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہے غیر کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کو خزانوں سے تندرستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے کو بڑے دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سرکار فرمائیے یا اللہ پاک جس پر بھائی کے بھائی بہت ہوئے یا اللہ پاک اس کی سفر کو جنت کے باغوں میں سرکار بنائیے یا اللہ پاک مجھے کچھ کو زیادہ کام عطا فرمائیے یا اللہ پاک اس کی تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک اور مجھے ہمارے بڑے بزرگوں سے دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی قبول کو جنت کے باغوں میں سرکار بنائیے یا اللہ پاک سب کو جنت کے باغوں میں سرکار فرمائیے یا اللہ پاک سب کی تمام بچوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک آپ جانتے ہیں ہم کی کتنی عمر ہے یا اللہ
اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک مجمع میں کوئی آپ کو بتا ہوگا جس میں آدمی آپ کو پسند ہوگا یا اللہ پاک سامنے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک فرمائیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتقبلنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك